بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اسلامک چینل تاریخ اسلام کے چینل میں امیزنگ ایونٹس میں قسط نمبر 93 میں آپ کی خوش آمدید کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہماری حیرت انگیز ایونٹ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج ہم قرآن کریم میں مذکور سب سے زیادہ زیر بحث اور پرسرار واقعات میں سے ایک کو بیان کریں گے۔ ہاروت اور ماروت کی کہانی۔ وہ کون تھے؟ اللہ نے انہیں بابل کیوں بھیجا؟ کیا انہوں نے جادو سکھایا؟ اور یہ قابل ذکر واقعہ آج انسانیت کے لیے کیا سبق رکھتا ہے؟ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں مذکور ہے۔ سوشل میڈیا یا تاریخی کتابوں میں گردش کرنے والی بہت سی کہانیوں کے برعکس قرآن پاک اس واقعہ کو بڑی حکمت اور وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ لہذا ہماری آج کی بحث بنیادی طور پر قرآن پاک پر ہی مبنی ہے۔ اس کے ساتھ مستند اسلامی اسکالر جیسے امام ابن کثیر اور دیگر کلاسیکی مفسرین کی وضاحتیں بھی ہیں۔ جہاں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے، ہم واضح طور پر مستند شواہد اور تاریخی آراء میں فرق کریں گے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے پس منظر پر نظر ڈالنی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے آپ پر جھوٹی تہمتیں لگانا شروع کر دی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس کی غیر معمولی سلطنت جادو کے ذریعے قائم ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک پر سنگین الزام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس الزام کو یکسر مسترد کر دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سلمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطان نے کفر کیا۔ یہ آیت ایک اہم اصول قائم کرتی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا۔ اللہ نے اسے جو معجزات اور اختیار عطا کیے تھے، جن میں ہوا پر کنٹرول اللہ کے حکم سے، جنات اور اس کے شاندار بادشاہی شامل تھی، وہ الہی نعمتیں تھیں۔ جادو ٹونے کے کام نہیں۔ یہ لوگوں نے اس جادو سے جوڑ دیا، وہ جھوٹ پھیلا رہے تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ قرآن پاک بتلاتا ہے ہمیں کہ یہ شیطان ہی تھے جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا اور اس خطرناک علم کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے بابل بھیجے، جنہیں عربی میں بابل کہتے ہیں۔ بابل قدیم دنیا کے عظیم شہروں میں سے ایک تھا۔ یہ اپنی تعلیم، تجارت، فلکیات اور متاثر کن فن تعمیر کے لیے مشہور تھا۔ تاہم یہ ایک ایسی جگہ بھی بن گئی تھی جہاں بہت سے لوگ جادو تو ہم پرستی اور ایسے طریقوں سے مرعوب ہو گئے تھے جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ پر سچے ایمان سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک اصل میں کیا تھا، کیا کہتا ہے۔ فرشتوں نے لوگوں کو جادو کرنے کی دعوت نہیں دی اور نہ ہی کفر کی ترغیب دی۔ اس کی بجائے کسی کو کچھ سکھانے سے پہلے انہوں نے واضح وارننگ دی۔ قرآن ان کے الفاظ درج کرتا ہے، ہم تو محض امتحان ہیں، لہذا کفر نہ کرو۔ یہ انتباہ کسی بھی علم سے پہلے دہرایا گیا تھا۔ ان کے پاس آنے والا ہر شخص شروع سے جانتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے بعد بھی کوئی بھی لا علمی کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، یا یہ کہہ سکتا تھا کہ انہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات علم، دولت، طاقت یا اختیار کے ذریعے انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ علم خود ہمیشہ نقصان دہ نہیں ہوتا، بلکہ علم کو استعمال کرنے کے لیے انسان کا انتخاب اس بات کا تعین کرتا ہے کہ یہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے یا تباہی کا سبب۔ اس طرح بدقسمتی سے بابل میں بہت سے لوگوں نے انتباہ کو نظر انداز کر دیا۔ ان کی طاقت، انتقام اور دنیاوی فائدے کی خواہش اللہ کے خوف سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے امتحان سے سبق سیکھنے کے بجائے اپنے حاصل کردہ علم کا غلط استعمال کیا۔
قرآن پاک نے خاص طور پر اس جادو کے نقصان دہ اثرات میں سے ایک کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسے طریقے سیکھے جن کا مقصد شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا تھا۔ اسلام خاندانوں کے تحفظ، میاں بیوی کے درمیان اعتماد کو برقرار رکھنے اور معاشرے کی بنیادوں کی حفاظت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ لہذا قرآن پاک اس مثال پر روشنی ڈالتا تاکہ ظاہر کیا جا سکے کہ برے علم کس طرح رشتوں کو تباہ کر سکتے ہیں اور لوگوں میں فساد پھیلا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فوراً مومنوں کو ایک اور ضروری حقیقت کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ایسے جادو کرنے والے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ پورے حوالے میں توحید کے سب سے مضبوط پیغامات میں سے ایک ہے۔ بہت سے لوگ جب بھی جادو یا ٹونے کے بارے میں سنتے ہیں تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تاہم ایک مومن یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے باہر نہیں ہوتا۔ جادو ایک حقیقت ہے اور حقیقت کے طور پر موجود ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی آزاد نہیں ہوتے۔ حتمی طاقت صرف آسمانوں اور زمین کے خالق کے پاس ہی ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو نادیدہ قوتوں سے مسلسل خوف میں رہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنے کا درس دیتی ہے۔ خلوص ایمان کے ساتھ ساتھ نماز، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعائیں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا حقیقی ذریعہ ہے۔ پھر قرآن پاک ان لوگوں کے لیے المناک انجام کو بیان کرتا ہے جنہوں نے جان بوجھ کر ہدایت پر جادو کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں پوری طرح معلوم تھا کہ جس نے یہ راستہ خریدا اس کے اخراجات میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے عارضی دنیاوی خواہشات کے بدلے ابدی کامیابی کا تبادلہ کیا۔ یہ شاید اس سارے واقعہ کے سب سے بڑے سبق ہے۔ ہر نسل کو اپنے امتحانات کا سامنا ہے۔ کچھ کو دولت سے آزمایا جاتا ہے اور دوسروں کو علم اور اثر و رسوخ، ٹیکنالوجی یا مقبولیت کے ساتھ۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو استعمال کرنے کا انتخاب کیسے کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپا ہے۔ صدیوں سے ہاروت اور ماروت کے بارے میں بہت سی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ کچھ کتابوں میں تفصیلی بیانات کا ذکر ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ دونوں فرشتوں نے گناہ کیے، اپنی خواہشات کی وجہ سے نازل ہوئے یا غیر معمولی طریقوں سے سزا دی گئی۔ یہ کہانیاں مقبول ادب اور سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر گردش کرتی رہتی ہیں، تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان میں سے زیادہ تر روایتیں بنی اسرائیل سے آتی ہیں، قدیم یہودی اور عیسائی روایت سے نقل ہوئی ہیں، اور ان میں سے بہت سی روایتوں کی ضعیف یا ناقابل اعتبار سلسلے ہیں۔ امام ابن کثیر جیسے عظیم علماء نے وضاحت کیا کہ ایسی رپورٹوں کو ثابت شدہ حقائق کے طور پر قبول نہیں کیا جانا چاہیے جب تک کہ ان کی تائید قرآن پاک یا سنت سے مستند ثبوت نہ ہو، چونکہ نہ تو قرآن پاک اور نہ ہی صحیح حدیث ان تفصیلی کہانیوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو انہیں تاریخی حقائق کے طور پر پیش کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ قرآن پاک خود اس واقعہ کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہر چیز فراہم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کو آزمائش کے طور پر بھیجا گیا تھا، اور وہ لوگوں کو کچھ سکھانے سے پہلے بار بار خبردار کرتے تھے۔ اس سے آگے قرآن ان کی ذاتی زندگیوں کے بیان نہیں کرتا، اور نہ ہی اس میں بہت سے ڈرامائی کہانیوں کا ذکر ہے جو بعد میں تاریخی تحریروں میں شائع ہوئی۔ یہ ہمیں ایک اہم اصول سکھاتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض تفصیلات کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی مستند ثبوت کے بغیر قطعی دعوے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسلام قیاس کی بجائے ثبوت کی بنیاد پر علم کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک اور اہم سبق علم کے غلط استعمال سے متعلق ہے۔ علم بذات خود اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ پوری تاریخ میں علم نے لوگوں کو تہذیبوں کی تعمیر، دعا دریافت کرنے، سائنس کو آگے بڑھانے اور انصاف پھیلانے کے قابل بنایا ہے۔ تاہم وہی علم تباہ کن ہو سکتا ہے جب اسے راست بازی کے بجائے بدعنوانی کے ذریعے استعمال کیا جائے۔ ہاروت اور ماروت کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کی ہر قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی شخص ذہانت، اثر و رسوخ
दौलत या जदीद टेक्नोलॉजी का मालिक हो सकता है, लेकिन अगर इन नेमतों का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने की या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए तो वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का जरिया बन जाती है। कुरान पाक इस बात पर भी रोशनी डालता है कि इख्तिदार के लिए शॉर्टकट तलाश करना कितना खतरनाक है। बाबल के बहुत से लोग अपने मसाइल का फौरी हल चाहते थे, अल्लाह ताला पर भरोसा करने की बजाय उन्होंने छुपी हुई ताकतों को तलाश किया जिनके बारे में इनका ख्याल था कि वो दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं या इनकी तकदीर बदल सकती है। ये रवैया आज भी मौजूद है इस कायनात में, इसका दुनिया में। जदीद दुनिया में बहुत से लोग किस्म कहने वाले काहन, नजूमियों, तावीज़ों और करिश्मों और ऐसे तरीकों की तरह राग़िब हो जाते हैं जो माफूकल फितरत कामयाबी का वादा करते हैं। इस्लाम वाज़ा तौर पर ऐसे अकायद के खिलाफ तंबीह करता है, क्योंकि इनसे अल्लाह ताला पर इंसान का भरोसा कमज़ोर होता है, कुफ्र की तरफ ले जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा मुसलमानों को अल्लाह ताला पर भरोसा करने की हदायत की। हमारी हिफाजत खलूस, ईमान, नमाज, ज़िक्र इलाही, कुरान पाक की तिलावत और इसकी नाज़िल करदा हदायत पर अमल करने से होती है। ये रूहानी ताकत की हकीकी ज़रा है। कहानी हिम्मत हमें ज़ाती जिम्मेदारी की अहमियत भी सिखाती है। हारूत और मारूत ने किसी को इल्म के गलत इस्तेमाल पर मजबूर नहीं किया। हर फर्द ने एक इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने इन्हें पहले ही खबरदार क्या दिया था, फिर भी बहुत से लोगों ने इंतबा को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि इनकी ख्वाहिश इनके ईमान से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। ज़िंदगी के हर इम्तिहान की हकीकत यही है। अल्लाह ताला इंसानों को अक्ल, रहनुमाई और सही और गलत में से इंतखाब करने की आज़ादी देता है। कामयाबी इन लोगों की है जो आजमाइश के बावजूद अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, और नाकामी इनकी है जो जानबूझकर हक को पहचानने के बाद बातिल का इंतखाब करते हैं। एक और काबिल जिक्र सबक वो इज्जत है जो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की थी। कुरान पाक में ये ऐलान करके कि सुलेमान ने कुफर नहीं किया बल्कि शैतान ने कुफर किया। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इन झूठे इल्ज़ामात से हमेशा के लिए पाक कर दिया जो इन पर लगाए गए थे। ये आयत मोमिनों को याद दिलाती है कि अल्लाह ताला के नबियों के खिलाफ अफवाहों या झूठे इल्ज़ामात को भी कभी कबूल ना करें। आखिर में हारूत और मारूत की कहानी महज कदीम बाबल के बारे में नहीं है। ये हर नस्ल के लिए एक पैगाम है। हर दौर नई आजमाइश पेश करता है। कुछ लोगों को दौलत से आजमाया जाता है, दूसरों को शोहरत, इल्म, अख्तियार या जदीद टेक्नोलॉजी से। इम्तिहान की शक्ल बदल जाती है लेकिन असूल वही रहता है। क्या हम अल्लाह ताला की इताअत करेंगे या अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे? हर आजमाइश से सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ ये है कि हम अल्लाह ताला के साथ अपने तवल्लुक़ को मजबूत करें, मुस्तनद इस्लामी इल्म हासिल करें और कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित कदम है। एक मोमिन जो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है और इसकी हदायत की पैरवी करता है, इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला हमें नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाए, हमें हर किस्म की गुमराही से महफूज रखे, हमारे ईमान को मजबूत बनाए और हमारे दिलों को हक पर साबित कदम रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।